الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، سردیوں کے اندر ہم ہمیشہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں اور گرم غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کھیرے استعمال کرتے ہیں، مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سردیوں میں ہم مشروبات استعمال کریں، کھیرے استعمال کریں، ٹھنڈی ٹھنڈی غذائیں استعمال کریں، اور گرمیوں میں ہم ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، یخنی کا استعمال کریں، پائے کا استعمال کریں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا موسم ہوتا ہے اس کے انسان کے جسم پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا سردی جب آتی ہے تو انسان پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اور پھر ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل انسان کا اپنا ایک مزاج ہے اور موسم کا ایک اپنا مزاج ہے۔ کبھی موسم سرد ہو جاتا ہے تو کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس موسم کے ساتھ اپنی عادات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے کپڑے وہ پہنتا ہے جس سے زیادہ اس کو گرمی محسوس نہ ہو، ایسی غذائیں استعمال کرتا ہے جس سے اس کو زیادہ گرمی محسوس نہ ہو، اور سردیوں میں گرم ملبوسات کا اہتمام کرتا ہے، گرم چادر اپنے اوپر لیتا ہے، گرم کپڑے لیتا ہے، گرم سوپ پیتا ہے، گرم یخنی پیتا ہے، ڈرائی فروٹس کھاتا ہے تاکہ اس کو حرارت ملے، گرمی ملے۔ موسم سرد ضرور ہے لیکن اس موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اپوزٹ چلتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسم کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اور چیزوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کا ایک مزاج ہے، سرد ہے، گرم ہے، خشک ہے، تر ہے۔ پھر ان چاروں کو ملا کے مرکب جب بنتا ہے تو پھر سرد کے ساتھ یا تو تری شامل ہو جاتی ہے، تر سرد بن جاتا ہے، سرد تر بن جاتا ہے، سرد خشک بن جاتا ہے، گرم خشک بن جاتا ہے، گرم تر بن جاتا ہے، خشک گرم بن جاتا ہے، خشک سرد بن جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کا ان کا مزاج ہونا یہ ایک فطرت ہے، اور اس طب کے اندر مزاج کی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں
جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تری کی بیماری ہے. مثلاً ہیضہ ہو جاتا ہے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اب ٹھنڈ لگنے سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. اب پھر بھی اگر آپ ٹھنڈے مزاج کی چیزیں اس کو کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ مریض کی تکلیف میں اضافہ ہوگا اور مریض بیچارہ مر سکتا ہے. یا پھر نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، یہ تری کی بیماری ہے. اب ایسی کیفیت کے اندر آپ اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات دیں، ٹھنڈا دودھ پلا دیں، تری ہے نا، پھر آپ تری کی چیزیں دے دیں ان کو، تو مریض کے ساتھ کیا ہوگا؟ مریض کا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا. ایسی کیفیت میں آپ ہمیشہ ایسی چیزیں ان کو دیتے ہیں جس سے اس کی جو تری ہے وہ کم ہو. مثلاً دیسی مرغی آپ کھلاتے ہیں، انڈے ان کو کھلاتے ہیں، کہوہ آپ ان کو پلاتے ہیں گرم گرم، تاکہ اس کا جو نزلہ ہے، اس کے اندر جو تری ہے وہ کم ہو جائے. تو ایسے ہی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے. کوئی چیزیں تو اللہ نے گرمیوں میں پیدا کر دی، کوئی چیزیں اللہ نے سردیوں میں پیدا کر دی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرمیوں میں بھی پیدا کرتا ہے، سردیوں میں بھی پیدا کرتا ہے. تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے. کچھ چیزیں سرد مزاج کی ہیں، کچھ چیزیں گرم مزاج کی ہیں، کچھ چیزیں خشک مزاج کی ہیں. کچھ کے اندر خشکی بھی ہے تو گرمی بھی ہے، کچھ کے اندر سردی بھی ہے تو خشکی بھی ہے. اب انسان پہلے تو دیکھتا ہے میرا اپنا مزاج کیا ہے. اگر انسان کا مزاج سرد ہے تو جتنی بھی سردی والی چیزیں ہیں، جتنی بھی تری والی چیزیں ہیں، وہ اس کو موافق نہیں آئیں گی. اس کی جو بیماری ہے، اس کی جو تکلیف ہے، اس کا جو مسئلہ ہے، وہ چیزیں کھانے سے اس کا بڑھ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج کی طب کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے. اور جو چیز چاہے کتنی بھی فائدہ مند ہو، اگر آپ کے مزاج کے موافق نہیں آتی تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے. لیکن ایلوپیتھی کے اندر مزاج نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان چیزوں کو تقسیم کیا گیا ہے اس کی نیوٹریشن کے لحاظ سے. کہ اس کے اندر کیلشیم کتنا ہے، اس کے اندر فائبر کتنا ہے، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس کتنا ہے، اس کے اندر پروٹین کتنا ہے، اس کے اندر میگنیشیم، منرلز، وٹامنز، یہ کتنی کتنی مقدار میں ہے، اس حساب سے ایلوپیتھی نے اس کو تقسیم کیا. لیکن اگر آپ کو ایک چیز کے مزاج کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس کی نیوٹریشن کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ ضرور آپ کو لینا چاہیے.
مثلاً ایک چیز کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہے اور آپ کو فائبر کی ضرورت ہے، تو اس میں آپ کو مزاج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ چیز مجھے موافق آتی ہے یا یہ چیز مجھے موافق نہیں آتی، تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر بھی چل سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرا مزاج کیا ہے، مجھے کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. تو محترم، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ تکا لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہیں، یہ چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، یا میرا مزاج جو ہے وہ فلاں ہے. لیکن حقیقتاً یہ کام ایک معالج کا ہے. ایک اچھا حکیم ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کی تحریک کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کو کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اگر آپ اپنا پرفیکٹ مزاج چاہتے ہیں کہ میرا پرفیکٹ مزاج کیا ہے، میری پرفیکٹ تحریک کیا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ صبح کا جو فرسٹ یورین ہے، چھوٹا پیشاب، پوری رات کا، جب آپ صبح کو آپ وہ ایک سفید بوتل کے اندر جو ٹرانسپلانٹ ہو، اس بوتل کے اندر وہ یورین ڈالیں، اس کی آپ تصویر بنائیں سائڈ سے، اس کی مقدار بھی ہم دیکھیں گے اور اس کا کلر بھی ہم دیکھیں گے، تو اس سے ہم جو ہے آپ کو تشخیص کر کے بتا دیں گے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کو کیا چیزیں کھانی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.